بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے کا کیا فائدہ ہے اور اس کی شرعی ضرورت و اہمیت کیا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ اہل محبت کو ایسے سوال کی ہرگز ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ انہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا کچھ حال معلوم ہو، بلکہ وہ تو یوں کہیں گے کچھ اور سناؤ، ابھی طبیعت سیراب نہیں ہوئی۔ سوال اہل دلیل کر سکتا ہے یا اہل انکار؟ اہل انکار کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ البتہ اہل دلیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے پیاروں کی ولادت کا تذکرہ اللہ رب العزت کی اپنی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کی تفصیلات بیان کیں۔ جنت میں ان کے قیام و طعام اور زمین پر آنے کے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے بچپن کے واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، بچپن کے حالات بیان فرمائے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بچپن کا حال بیان فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بچپن کا حال کا ذکر فرمایا۔ پھر نفخ الروح کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے حمل سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک کا پورا واقعہ بیان کیا۔ بوقت ولادت حضرت مریم علیہ السلام کے درد ذہ، پریشانی اور جملہ کیفیات کا ذکر کیا۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا، اس مقام کا بیان کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس وقت قدرت الہیہ سے جو کچھ خوراک، کھجوریں اور پانی مہیا کیا گیا، اس کا بیان کیا، حتیٰ کہ ان کی قوم کے طعنے، آپ کی خاموشی اور اشارے سے جواب الغرض، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا اور آپ کا ابتدائی کلام جو آپ نے گہوارے میں کیا، سب کچھ بیان فرما کر ارشاد ہوا، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دو جملوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلوق ہونے اور متولد ہونے کا بیان فرما سکتا تھا، مگر اس نے اپنے پیاروں کی ولادت کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور اس عمل کو ہمارے لیے قرآن حکم اور اپنی سنت بنا دیا۔ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا پیارا اور کون ہو سکتا ہے، اس لیے انبیاء کرام کی ولادتوں کا فقط بیان فرمایا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مطہرہ کی نسبت سے قسم کھائی اور ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ ان آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر ولادت مکہ کی قسم کھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اور رہن سہن کی قسم کھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد یا جد امجد کی قسم کھائی گئی، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود ہونے کی قسم کھائی گئی۔ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے نسب مبارک اور میلاد پاک کا بیان بصورت قسم آ گیا۔ اگر قلب سلیم ہو تو اسی قدر قسم کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر موجودہ زمانے تک ہر دور میں اسلاف اور بزرگان دین اپنے اپنے طریقے
اور ذوق و تحقیق کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود پاک کا ذکر کرتے رہے، اس پر رسائل اور کتابیں لکھتے رہے اور ولادت مطہرہ کے واقعات و عجائبات روایت کرتے ہیں جو ایمان اور محبت کی تازگی کا سامان فراہم کرتے رہے۔ تاریخ اسلام کا کوئی زمانہ اس مبارک اور محبوب عمل سے خالی نہیں رہا۔ امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس کے نور کے 4 حصے کیے اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش۔ پھر ساری کائنات کی تخلیق اسی نور کے توسط سے ہوئی۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حکم فرمایا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے، پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک نے دیگر انبیاء علیہم السلام کی ارواح و انوار پر توجہ فرمائی تو اس نور نے ان سب انوار کو ڈھانپ لیا۔ انہوں نے عرض کی، باری تعالیٰ ہمیں کس نے ڈھانپ لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے بہرہور کیا جائے گا۔ اس پر سب ارواح انبیاء نے عرض کیا، باری تعالیٰ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مکمل ذکر اس آیت کریمہ میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد تمہارے پاس میرا پیارا رسول آ جائے، تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے دین کی مدد کرنا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد بھی لیا کہ وہ اپنی اپنی امت کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت سے جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کر کے حسن قرار دیا ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اس وقت روح اور جسد کے درمیان تھے جب کہ مجھ سے میثاق نبوت لیا گیا۔ حضرت ارباز بن ساریہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر ہی میں تھے، یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ احمد اور بیہقی نے اسے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے۔ احکام ابن القطان میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، وہ اپنے والد امام حسین علیہ السلام اور وہ اپنے والد یعنی حضرت مولا علی سرکار سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ حضرت میسرۃ الفخر سے منقول ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ حضور آپ کب شرف نبوت کے ساتھ مشرف ہو چکے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کی طرف قصد فرمایا اور ان کو 7 طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا اور عرش کو ان سے پہلے بنایا تو عرش کے پائے پر محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء لکھا اور جنت کو پیدا فرمایا جس میں بعد ازاں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو ٹھہرایا تو میرا نام نامی جنت کے دروازوں پر اس کے درختوں کے پتوں اور اہل جنت کے خیموں پر لکھا۔ حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام کے روح اور جسم کا باہمی تعلق نہیں ہوا تھا، پس جب ان کی روح کو جسم میں داخل فرمایا اور زندگی عطا فرمائی تب انہوں نے عرش معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ جب ان کو شیطان نے دھوکہ دیا انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور میرے نام سے ہی شفاعت طلب کی۔ محدث ابن جوزی نے اسے الوفا میں روایت کیا ہے، بلکہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، یعنی نیچے صرف پانی تھا اور اوپر اس کو معلوم ہے کیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا اس میں ایک بات یہ تھی ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اسے امام دبھانی نے انوار المحمدیہ میں نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج اور شب و روز وجود میں نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اظہار آدم علیہ السلام کے سامنے ظاہر کرنا مقصود تھا۔ بروایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا
تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کی باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا فرماتا۔